کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو زندگی میں ہمیں جو معاملات پیش آتے ہیں ان میں ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے بارے میں یا نہیں کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک میں ارشاد بھی فرمایا جی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے. تو دعا کرتے رہنا چاہیے. اب انسان کو کیا پتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا نبیوں کا کام نہیں، نبیوں کی سنت نہیں، انبیاء کرام کا طریقہ کار نہیں. انبیاء کی زندگیاں آپ دیکھیں، اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں. آپ نے کسی مسئلے میں بھی تقدیر کو معلوم کرنے کی تو کوئی کوشش نہیں کی. آپ نے ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اسباب جمع کی ہے، آپ نے پوری ہمت، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ہر معاملے کو کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو. تو آپ نے تو اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں پوری کوشش کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ کو وہ جو کام جائز درست کام ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو آپ کا مالک جانتا ہے. تو اگر اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایسے ہوگا یا ایسے نہیں ہوگا تو یہ اس کے فیصلے ہیں. آپ اپنا کام پورا کریں. آپ کو رسول اللہ نے دعا کا حکم دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا، ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا. تو آپ کیوں تقدیر کے چکروں میں پڑتے ہیں؟ آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور آپ کی تقدیر میں کیا، تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے. اگر آپ عقیدۃ الطحاویہ دیکھیں تو عقیدۃ الطحاویہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ تقدیر جو ہے، تقدیر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مخلوق میں ایک اللہ کا راز ہے، اور اللہ کے راز کو کوئی بندہ بھی نہیں جان سکتا کہ اس راز میں کیا لکھا ہے. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، آپ کو رسول اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ تشریف لائے تو صحابہ کرام تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے. فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی مسئلہ تقدیر پر گفتگو کرتے ہوئے گمراہ ہوئے، تو تقدیر پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے منع فرمایا. بس عمل کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. تقدیر میں کیا لکھا ہے اس کا علم اللہ کے سپرد کر دے گا. بے شک بے شک بلال صاحب، ہمیں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. بے شک وہ دعاؤں کو سنتا ہے. صاحب ہمارے ایک دوست نے ہم سے یہ سوال کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ کھول کر یعنی کہ ہاتھ لٹکا کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ناف پر ہاتھ رکھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز. تو بلال صاحب ہمیں بتائیے، کیا احادیث مبارکہ میں کہیں ہاتھ کھول کر نماز ادا کرنے کا حکم ملتا ہے؟ جس حد تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، تو ان کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. جی. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو عربی میں ارسال کہتے ہیں. ارسال الیدین. جی. ارسال الیدین کہتے ہیں. تو لیکن جلیل القدر تابعین وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. جی. ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ایک جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، جو حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شخصیت ایک بڑی قداور شخصیت صحابہ کرام میں، جن لوگوں نے یزید کے خلاف گفتگو کی، جن لوگوں نے یزید کے بیعت کو قبول نہیں کیا اور جنہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام امام حسین کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے. اچھا. تو ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ بھی ہاتھ کھول کر یعنی ارسال کیا کرتے تھے، نماز میں ہاتھ باندھتے نہیں. ابن سیرین کے بارے میں ملتا ہے. اسی طرح اور جلیل القدر صحابہ کرام
کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ امام مالک کے بارے میں ملتا ہے، المدونۃ الکبریٰ میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت امام مالک جو تھے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ امام مالک کی جو اپنی کتاب ہے نا موطا امام مالک، اس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنے کی حدیث نقل کی ہے انہوں نے خود، یعنی وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے تھے امام مالک بھی کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ ماشاءاللہ۔ باقی صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے، تابعین کے بارے میں ملتا ہے، اور کچھ تبع تابعین کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی یا اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس کی روایات کثرت ہے، اس لیے یہ زیادہ افضل عمل ہے اور یہ مسنون عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔